اچھا اب مجھے ذرا اس کے حوالے سے ضرور بتائیے گا کہ ایک آپ نے ایک میں نے تھوڑی سی آپ کے حوالے سے ریسرچ کی تھی تو پتہ چلا کہ آپ نے ایک آپ کے پاس تجویز ہے کچرے کے حوالے سے جو آپ نے یہاں پر میئر صاحب کو اور چیف منسٹر صاحب کو وہ کیا ہے ذرا ناظرین کو بتائیں، کیا واقعی آپ کے پاس ایسی سولوشن ہے اس کو کراچی کو صاف کرنے کی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سولوشن جو ہے وہ چائنا آپ کی سابقہ گورنمنٹ کو، بلکہ ابھی بھی گورنمنٹ ہے ان کو دے چکی ہے وہ، بس یہ اس لیے ایگزیکیوٹ نہیں ہوا کیونکہ وہ کچھ پرسنٹیج پر بات آ کر رک گئی تھی، ٹھیک ہے، جس کی بنا پر چائنا یہ کہا تھا کہ جناب شہر کراچی کے جتنا بلکہ پورے پاکستان کا جو کچرا ہے آپ مجھے دے دیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بدلے ہم آپ کو جو ہے وہ بجلی سستی کر دیں گے، ہمارے پاس وہ ذخائر ہیں کہ ہم استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو جو ہے آئی ایم ایف کی طرف سے جو ہے آپ پر پابندی عائد کر دی گئی ہے بہت ساری چیزوں پر، ہم تو آئی ایم ایف پہ آگے دلہن بن کے بیٹھ چکے ہیں، جیسے وہ کہے گی ہم نے ویسا کرنا ہے۔ بات یہ ہے کہ جو ہم نے میئر صاحب کو اور دوسرے جو ہمارے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، الفاظ تو نہیں کہہ سکتا میں کچھ غلط، بس تو ان کو ہم نے ایک جو ہے آفر کی تھی کہ جناب میں مہینے کا 5 ارب روپے میئر صاحب کو دوں گا، شہر کراچی کا جتنا کچرا ہے وہ آپ مجھے دے دیں۔ اچھا، یہ ڈفرینٹ نجی چینلز پر بیٹھ کر میں نے جو ہے آفرز کی تھی، کچھ لوگوں نے مجھ سے رابطہ بھی کرا، انہوں نے مجھ سے پوچھا، کوئی رپلائی آیا؟ بالکل رپلائی، دیکھیں میئر صاحب تو فون اٹھا کے نہیں بولیں گے بھرنی، بات یہ ہے کہ ان کے جو ظاہر سی بات ہے عملہ ہے، انہوں نے رابطہ کرنا چاہا مجھ سے، انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیا اسٹریٹجی ہے آپ ہمیں بتائیں ذرا سا، تو میں نے ان کو میسج دے دیا تھا کہ جناب میں جو ہوں ڈائریکٹ میئر صاحب کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے نا، میں کیوں بتاؤں، میرا بھائی اس وقت جو ہے آئیڈیاز جو ہیں وہ ہوا میں تھوڑی ملتے ہیں، بات یہ ہے کہ جب آپ کو پریویس چائنا نے جب آفر کری تھی، جب آپ نے ایکسیپٹ کیوں نہیں کری؟ ابھی بھی دیکھیں وہی بات ہے کہ ہوا میں ہوں گی باتیں، ہمیں نے میئر صاحب کو یہ بات بولنی ہی ہے، ایک صرف قیمہ بات جو اقرا یونیورسٹی کے سامنے جو کچرا کنڈی ہے، آپ یقین کریں گے مہینہ کے 5 کروڑ روپے وہاں سے اٹھ رہے ہیں، مہینے کے 5 کروڑ روپے 5 کروڑ روپے اٹھ رہے ہیں، تو بات یہ ہے کہ جب وہ ایک کچرا کنڈی سے اٹھ رہے ہیں تو شہر کراچی کے اندر اس وقت 3 سے 4 بڑی کچرا کنڈیاں ہیں، بڑی، جس کی وجہ سے اس وقت جو اغوانی جس کو غیر قانونی طور پہ مقیم ہے وہ اس وقت بڑی بڑی فارچونرز میں کیسے گھوم رہے ہیں پتہ ہے آپ کو، آپ کے اور ہمارے کچرے کو بیچ کر۔ کیا واقعی اتنا اس میں نا وہ پروفٹ ہے اور اتنا یہ سازگار کاروبار ہے کہ وہ بیچ کے آج ہے نا وہ کچرے کو فارچونر پہ آ گئے، 5 بڑے بڑے کارخانے، آپ یہ بتائیں جس کے اندر آپ ہی نام لیا نا جناب 50 سال کے لیے ضیاء الحق صاحب مرحوم نے جو ہے وہ جگہ دی تھی، اس جگہ پر آپ اپنے کسی ڈپارٹمنٹ یا کارندے کو لے کے تو جاؤ نہ، وہ ننگے پاؤں باہر آئے تو کہنا، یہ وہی انہی جگہوں پر بجلی فری ملی ہوئی ہے، گیس فری ملا ہوا ہے، پانی فری ملا ہوا ہے، وہیں پر آپ کے بندے کو شہر میں آ کے مارتے ہیں، وہاں گھس جاتے ہیں، کیا نہیں ہو رہا، جاؤ نا وہاں پر۔ ہمت کری تھی بیچ میں ڈپارٹمنٹس نے، مجھے کچھ لوگوں نے کہا بھی تھا کہ جناب آپ بھی میرے ساتھ چلے گا، میں نے کہا تم لوگوں کو تو چھوڑ دیں گے، میرا تو کرکٹ بنا دیں گے وہ، کسی بھی اغوان بوٹی پہ لگا کر میری بوٹیاں لگا دیں گے وہ، اور بعد میں اللہ نہ کرے پھر ہے نا آپ کے لیے مسئلہ۔ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے جو ہے مجھ پر اٹیک بھی ہوئے اور میں نے اپنے تمام حساس اداروں کو خط بھی ان کو بھجوا دیا کہ جناب میرے ساتھ یہ پرابلم ہے، ہم نے ایک شہر کراچی کا ایک اہم ایشو اس پر بات کری تھی، جو غیر قانونی طور پہ مقیم ہے ان کو کراچی سے ڈپورٹ کیا جائے فوری طور پر، تو اس کے بعد جو ہے کسی پولیٹیکل پارٹی سے تو آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ بھی ایک ہے نا وہ ہوتا ہے کہ یار ان کا کوئی اسپیسیفک کوئی گروپ سے ہے، کوئی یہاں کے جو پاکستان کے اندر جو مختلف پارٹیز ہیں، کیا اس کے تو کوئی ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے؟ آلدو آپ اگر ہیں بھی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ویسے میں پوچھ رہا ہوں ہمارے آڈینس کے لیے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب تک جتنی باتیں ہوئیں ایک سیاسی بندہ اتنی باتیں نہیں کر سکتا، سیاسی لوگ وہ تو پھر دوغلے ہوتے ہیں سر، وہ دوغلے ہوتے ہیں۔ سیاست، اب میں بتا دوں سیاست کا تھوڑا ڈیفینیشن بتا دوں، جب آپ نے سیاست کا نام لیا، سیاست دان جب تک وہ نہیں بن سکتا جب تک وہ غدار نہ ہو ملک سے، اتنی بڑی بات کر رہا ہوں میں، جب تک وہ جھوٹا نہ ہو، جب تک وہ منافق نہ ہو، یہ 3 کوالٹیاں ہوں گی وہ سیاست دان ہوگا، اس لیے سیاست دان نہیں بننا۔ یہ تو کنٹروورشل بات، بالکل آپ مجھے بتائیں ایوانوں میں بیٹھے کیا کر رہے ہیں، ہمارے پاس تو بہت سے سیاستدان ہیں بالکل گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں اور بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہیں، بالکل بات یہ کہ وہ ابھی پروگرام کو بند کرا دیں گے کہ بھئی آپ کے مہمان۔ اچھا یہ میں نے ایک نجی چینل میں بھی میں نے کلیئر بولی تھی، ایک ہمارا ٹاک شو تھا، اس ٹاک شو کے اندر انہوں نے مجھے یہ بات بولی تھی کہ سر آپ ایسے بات نہیں کریں، میں نے کہا بات یہ ہے تو مجھے سچ بلواؤ، اگر بلوا رہے ہو تو مجھے جو ہے اسکرپٹڈ نہ بلواؤ۔ بات یہ کہ آپ کا جواب میں نے آپ کو دے دیا کہ میرا کسی سیاسی جماعت سے الحمدللہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنے آڈینس کو کہ بھائی انہوں نے مجھے شروع میں ہی بولا کہ بھائی میں بولوں گا تو پھر اپنے حساب سے بولوں گا، آپ مجھے بات کرنے دیجیے گا، اور مجھے ان کی یہ بات بڑی بھلی لگی کہ ایک نیچرل ان کے اندر ایک انرجی ہے اور ایک نیچرل بات یہ اپنے لوگوں کو کرنا چاہتے ہیں۔
لیکن ظاہر سی بات ہے کچھ تقاضے ہوتے ہیں, ہم نے کوشش یہ کرنا ہوتا ہے اس چیزوں کے اندر, اس فریم کے اندر ہم رہیں. ہر انسان کی اپنی اپنی کہنا چاہیے ایک ہے نا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, لیکن ہمیں سب لوگوں کا احترام بھی کرنا ہوتا ہے. اچھا, اس ساری چیزوں کے اندر شجاعت صاحب جو پوائنٹ تھا اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ اس کو ایلیبوریٹ کریں. جو یہ سارم برنی صاحب ہیں اور جو انصار بنی صاحب ہیں, یہ بیسیکلی آپ کے کون ہیں, بھائی ہیں, چاچا ہیں, یا ان سے کیا رشتہ ہے آپ کا؟ پہلی بات تو ان سے میرا بہت ہی اہم رشتہ ہے انسانیت کا. اب تو میں چلے بات ہو رہی تو کر ہی دیتا ہوں. میرا سینٹرل جیل میں ایک ایونٹ تھا, تو سینٹرل جیل جوینائل جیل کے اندر, تو اس میں نے جو ہے سارم بنی صاحب کو مدعو کیا تھا, تو آئے تھے, ظاہر سی بات ہے. تو ڈفرینٹ ایونٹس میں نے جو ہے انصار بھائی کو بھی انوائٹ کیا, الحمدللہ وہ انگیج ہوتے ہیں, سارم بھائی بھی آئے تھے. بات یہ ہے کہ جب میں اس لیے بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کو کہیں ایسا نہ پتہ چلے کہ وہ سمجھے کہ شاید آپ نے شجاعت برنی صاحب نے پبلکلی وہ ایک وہ لینے کے لیے, جسے کہنا چاہیے پذیرائی لینے کے لیے, کہیں آپ نے برنی ایسے ہی تو اپنے ساتھ نام کیا پذیرائی لیں گے اس وجہ سے کہ آپ بھی اتنے ہی مشہور ہو جائیں جتنے انصار برنی صاحب, یا ایسا مشہور نہیں ہونا کہ سلاخوں کے پیچھے چلے جائیں.